الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن مفتحة لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہة کثیرۃ وشراب۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم سورہ صاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے کئی انبیاء کا ذکر آیا اور پھر بتایا گیا کہ متقین کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اب وہ ٹھکانہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 50 سے ارشاد ہوا، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے متقین کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ارشاد ہوا، متکئین فیہا، ان میں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ منگوائیں گے میوے کثرت سے اور مشروبات بھی۔ شراب عربی میں پینے کی شے کو کہا جاتا ہے۔ جنت کے مشروبات ہوں گے بہت عمدہ، اور وہاں شراب بھی ہوگی تاہم پاکیزہ۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قرآن آخری پاروں میں جنتی عورتوں کی اس صفت کو بار بار نمایاں کرتا ہے کہ وہ پوشیدہ ہوں گی، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، حیا کا پیکر ہوں گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کتاب کے دن کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ تو ہوا بدلہ مراد نیک لوگوں کا۔ اب نافرمانوں کا بیان۔ وان للطاغین لشر مآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی برے لوگوں میں اور سرکشی کرنے والوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم یصلونہا، جہنم ان کا ٹھکانہ، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، بہت برا وہ بچھونا اور فرش ہوگا، یعنی جہنم میں رہنے کا معاملہ بہت برا ہوگا ان کے لیے۔ ھذا، یہ تو ہے تمہارے لیے، فلیذوقوہ حمیم وغساق، پس چکھو کھولتا ہوا پانی اور یہ پیپ ہے جو تمہیں پینا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی اور قسمیں ہوں گی، طرح طرح کے عذاب ہوں گے جن میں انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ ھذا فوج مفتحم معکم، یہ جماعت ہے یہ تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں۔ انہم صالوا النار، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی کشادگی نہ ملے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم یہ مصیبت ہمارے لیے آگے آگے لے کر آئے۔ فبئس القرار، بس برا ہے وہ ٹھکانہ۔ نافرمان گناہگار جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، گناہوں کی برائیوں کی دعوت دیتے تھے، وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ وہ کہے گا تم نے مروا دیا، دوسرا کہے گا تم نے مروا دیا، ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، کہیں گے اے ہمارے رب جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا تو جہنم میں اس کو دوہرا عذاب دے آگ میں۔ فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ نافرمان کہیں گے ہمیں کیا ہوا، ہم ان لوگوں کو آگ میں نہیں دیکھتے یہاں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا، وہ اہل ایمان جنت میں ہوں گے، یہ ان کو تلاش کریں گے، ان کے ساتھ نہیں ملیں گے تو پریشان ہوں گے۔ جن کو ہم نے کمتر سمجھا، غریب سمجھا، مذاق اڑایا، لعن طعن جن پر کیے، کامنٹس پاس کیے، کہاں ہیں آج؟ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان لوگوں کو مذاق میں پکڑا تھا؟ یعنی ایمان والوں کے بارے میں کافر کہیں گے، نافرمان کہیں گے۔ ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں ان سے کج ہو گئی ہیں، پھیر دی گئیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ آگ والوں کا آپس میں لڑنا یہ برحق ہے، لڑتے رہیں گے مگر مرتے رہیں گے، عذاب میں پڑے رہیں گے مگر کوئی ان کی داد رسی نہیں ہوگی۔
قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک میں انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمان و زمین کا اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے دونوں کے۔ العزیز الغفار، وہ اللہ غالب ہے، بہت بخش دینے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ ایک عظیم خبر ہے، تم قیامت کا انکار کرنے والے ہو، وہ ایک عظیم خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے بے پرواہ بنے بیٹھے ہو، اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کچھ خبر نہیں عالم بالا کی جہاں فرشتے ہوتے مقرب، جبکہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر بھی کچھ امور میں اختلاف ہو سکتا ہے، تاہم اللہ کے رسول فرما رہے میرے علم میں نہیں کیا معاملہ ان کا جو عالم بالا میں ہے، کیا ان کا اختلاف ہے۔ ہاں ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، بے شک مجھ پر تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے تم تک۔ اب 60ویں اور آخری مرتبہ آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور شیطان کا بیان بھی اس واقعے کے تناظر میں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں ایک بشر، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس جب میں اسے درست کر لوں، اس کے حیوانی وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام فرشتوں نے سب کے سب نے مل کر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یہ جنات میں سے تھا۔ سورہ کہف آیت 50 میں وضاحت آ چکی کہ کان من الجن، یہ شیطان، یہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس کس بات نے تجھے روکا اس سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، واقعات بار بار آتے ہیں، ہر مرتبہ کوئی نیا پہلو بیان ہوتا ہے۔ خلقت بیدی، انسان کی تکریم اور شرف کا بیان، اللہ فرماتے ہیں جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیوں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا؟ کس بات نے تجھے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند درجے والوں میں سے ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا ہے۔ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے اللہ آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ یہ ہے جو تکبر میں وہ آ گیا، عقل غلط جگہ استعمال کی۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کی جائے گی تو شیطنت ہی سامنے آئے گی۔ اللہ کا حکم تھا جھکو، یہ اپنی عقل لڑا رہا ہے۔ آدمی کو لاجک استعمال کرنا چاہیے مگر اللہ کے حکم کے نیچے رکھ کر۔ قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے، یعنی جسے اللہ کے مت سے دور کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی بدلے کے دن تک کے لیے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس سے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورہ صاد کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 84 سے ارشاد ہوا قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے اور بے شک میں بھی حق ہی کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیچھے چلیں گے، سب کے سب۔ یہ ہے انجام شیطان کا اور اس کی پٹی پر عمل کرنے والوں کا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس قرآن پر، اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ ہمیں تکلفات سے منع کیا گیا،
خامخواہ اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا اور روٹین سے ہٹ کر کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کو اختیار کرنا، یہ تکلفات پسندیدہ نہیں ہیں۔ فرمایا وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو یقیناً نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اس کا انجام ایک وقت کے بعد تم ضرور جان لو گے۔ جو تم انکار کر رہے ہو، اس انکار کا انجام یقیناً ایک وقت متعین پر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ صاد کے بعد سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اب 4 مکی صورتیں جو مسلسل آئیں گی، یہ توحید باری تعالیٰ کا بڑا پیارا خزانہ ہے۔ سورہ زمر، اس کے بعد سورۃ المؤمن، پھر اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت بھی اس کا نام، اور پھر سورۃ الشورى۔ ان 4 صورتوں میں توحید کا بیان اور توحید کے عملی تقاضوں کا ذکر بھی ہے۔ آئیے سورۃ الزمر کا مطالعہ شروع کریں، جس میں توحید کا ذکر بھی، اللہ کی اطاعت پر زور بھی، شرک کی نفی بھی کی گئی، اور برے لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ کی عبادت کیجئے اپنی بندگی کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، کوئی ملاوٹ کوئی شرک نہیں کرنا۔ خطاب اللہ کے رسول سے ہے، سارے انسانوں کو رہنمائی اور ہدایت دی جا رہی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنی بندگی کو اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اطاعت خالص حق ہے اللہ کا، اس کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور عبادت 24 گھنٹے، اطاعت 24 گھنٹے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا دوست بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قرب کے درجے میں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ استغفر اللہ، بتوں کو پکارا جاتا ہے، اوروں کو پکارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، ایسی کوئی حاجت نہیں اور ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا۔ براہ راست اللہ کو پکارو، براہ راست اللہ سے مانگو، درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان اس بارے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ کسی جھوٹے کو، ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو تو ہدایت واپس لے لی جاتی، بندہ جھوٹ بولے تو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سچوں میں اور اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا۔ سبحانہ، بس اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں۔ تمہیں ہے، تم بوڑھے ہوتے ہو، تمہیں ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، اللہ کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اولاد قرار دے۔ هو اللہ الواحد القہار، بس وہ اللہ ہے جو واحد ہے اور کل غلبہ رکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بامقصد طور پر پیدا فرمایا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے۔ زمین جیو اسفیریکل ہے، یکدم رات نہیں آتی، یکدم دن نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تبدیل کرتا ہے تاکہ نسل انسانی کے لیے زمین پر زندگی بسر کرنا آسان ہو۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ یکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ فسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ یہ کائنات کا نظام، یہ سورج چاند کا نظام اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت تمہارے لیے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ الا
هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ غالب ہے اور بہت بخش دینے والا بھی، کل اختیار بھی رکھتا ہے، اور بخشش مانگ لو تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، ثم جعل منها زوجہا، پھر انہی سے ان کی زوجہ اما حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، دو کے جوڑے سورۃ الانعام میں ذکر آیا تھا، بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ، نر اور مادہ ملا کر 8۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کے سامنے یہ جانور موجود تھے، ورنہ کل مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اللہ تمہاری تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے بطن میں، رحم میں، ایک کے بعد دوسری کیفیت میں 3 تاریکیوں میں۔ سبحان اللہ، ایک کمرے میں اندھیرا ہو تو ہمیں بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہیں آتی، اور 3 تاریکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی درجہ بدرجہ ایک قطرے سے ایک انسان کی تخلیق کو پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا رحم، اس کی تاریکی، اس کی جھلی کی تاریکی اور اس کے بدن کی تاریکی، ان تاریکیوں کے اندر معمولی قطرے کے معمولی جز سے اللہ تمہاری تخلیق فرماتا ہے درجہ بدرجہ اور پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ غور کرو اللہ کی قدرت پر۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے کل بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، بس تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں اس کی شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے؟ کیوں اس کا انکار و کفر کرتے ہو؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ارشاد ہوا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، بھلا تمہارا اپنا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 95 ارشاد ہوا، وَكُلُّهُمْ آتِیہ یوم القیامت فردا، اور ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب اللہ کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب اللہ اسے اپنی نعمت عطا فرما دیتا ہے، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، تو وہ بھول جاتا ہے اس بات کو جس کے لیے اس سے پہلے اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ مصیبت آئی، لمبی چوڑی دعائیں شروع، اور جب اللہ نے نعمت دے دی، تکلیف دور ہو گئی، تو اللہ کو بھول گئے ایسے کہ شاید اس کو پکارے ہی نہیں تھا کبھی۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ اس کے راستے سے اس کو گمراہ کرے۔ جھوٹے معبودوں کی پرستش ہوتی، اللہ کو چھوڑ کر پھر تم دنیا کے بندے بن جاتے ہو۔ کوئی مال کو معبود بنا لیتا ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے، اور کوئی اور جھوٹے معبودوں کے اندر کھو جاتا ہے۔ اللہ کو بھول جاتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو، کیوں ناشکری کرتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہو۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنے اس کفر کا تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا وہ تمہیں مل جائے گا، ہر ایک کو مل جائے گا۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنم کی آگ والوں میں سے ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، کہ اس ناشکری اور کفر کا انجام
کل آگ کی صورت میں آئے گا تمہارے سامنے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے، راتوں میں بھی اللہ کو پکارتا ہے. یحذر الآخرۃ، اور وہ آخرت کا خوف رکھتا ہے. ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے. کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ناشکرا ہو؟ کیا ناشکرا اور اللہ کا فرما بردار برابر ہو سکتے؟ بالکل نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی پوچھئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل نہیں. سرچنگ کوئسچن کا انداز. ایک کے پاس علم ہدایت، اللہ کی وحی کی تعلیمات پر مبنی علم ہو، اور دوسرا گمراہی میں لاکھ دنیا کا علم اس کے پاس، مگر حقیقت کا علم نہیں، ہدایت کا علم نہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں تو انجام بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے. نیک آدمی جنت میں اور برے لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے. انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.